بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ غالباً پچھلے 3 جمعوں سے سید عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج شریف بیان ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ راستہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کئی تمثیلات دکھائیں، یعنی جو کچھ ہونا ہے اس کی مثالی صورتیں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دکھائی۔ نبی کریم علیہ السلام کا کچھ لوگوں پر گزر ہوا جن کے ناخن یہ تانبے کے تھے۔ یہ جسم کے اصلی ناخن ہوں، اگر زور سے ان کو جسم پر خارش کی جائے تو زخم بن جاتا ہے۔ ناخن اصلی نہیں تھے بلکہ تانبے کے تھے۔ اپنا چہرہ اور اپنا سینہ اس کو چیر رہے تھے ناخنوں کے ساتھ۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ آیا کہ آقا یہ وہ لوگ ہیں جو بندوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ ہم لوگ بھی گوشت کھاتے ہیں، کس کا؟ چکن کا، یا مٹن کھاتے ہیں، یا بیف کھاتے ہیں، یا کوئی پرندہ شکار کا ہو اس کا گوشت کھا لیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ گوشت کھا رہے تھے انسانوں کا۔ اور عرض کیا آقا
یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بیٹھ کر دوسرے مسلمان بھائیوں کی چغلی کرتے تھے، اپنے مسلمان بھائی کی آبرو اور عزت کو پامال کرتے تھے۔ تو قرآن شریف میں آتا ہے نا، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ مردہ بھائی لیٹا ہوا ہو اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کر کھائے؟ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا؟ اللہ فرماتا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے بڑا برا سمجھو گے۔ تو فرمایا کسی کی چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، یہ مردہ بھائی کے گوشت کو کھانے کے مترادف ہے۔ بچ جاؤ میرے بھائیوں، بچ جاؤ میرے بچوں، یہ عادت چھوڑ دو کہ جب بیٹھے ہوتے ہو فلانا انج ہے تو فلانا انج ہے، تینوں وہ نال کی تو اپنی فکر کر۔ جب تو جائے گا نا وہ تیرے ساتھ نہیں جائے گا، قبر میں تجھے یہ سارے اٹھا کر قبر میں اکیلا چھوڑ آئیں گے۔ وہاں کی فکر کر، وہاں کی۔ تو یہ تو فکر کرتا ہے، بیگم کے ساتھ مشورہ کرتا آج کیا پکے گا، شام کے کھانے کی تیاری تو کرتا ہے، لیکن اس رات کی بھی تو تیاری کرنا جو رات تیری قبر کے اندر آنی ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایک بندہ دیکھا، ایک نہر ہے جس میں وہ تیر رہا ہے اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر! روٹی کا لقمہ بنا کے تو کھایا جا سکتا ہے، اور اگر سالن کے دوران، سالن کے درمیان اگر ہلکا سا کنکر بھی آ جائے تو جب لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں تو کیا طبیعت ہوتی ہے؟ اوئے ہوئے، اے پتھر کتھوں آ گیا، روڑا کتھوں آ گیا۔ آج بیگم تو چنگی طرح نا یہ دال چنی نہیں سی، چاول چنگی طرح چنے نہیں سنا، نا روڑ رہ گیا بیچ، یہ چھوٹا سا روڑ یہاں برداشت نہیں ہوتا۔ وہ پتھر کا لقمہ بنا کے کھا رہا ہے، ظاہر ہے وہ چبایا تو جاتا نہیں نا، اور چبایا بھی جائے تو اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ الٹا تکلیف دہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر جبریل سے پوچھا، جبریل اے کون نے؟ فرمایا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں پر ظلم کرتے تھے۔ کس طرح کا ظلم؟ سود پر پیسے دیتے تھے اور سود کا منافع کھاتے تھے۔ یہ سود خور ہیں، سود خور۔ آج بھی یہاں ہمارے شہر کے اندر بھی کئی لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ ویسے تسبیح ہاتھ میں ہوگی، حاجی صاحب پیسے چاہیے نے، پتر کنے لاکھ روپیے چاہیے، پھر پتر نو کیا جائے گا، اوے حاجی عبدالرحمان اینو 3000 کٹ کے نا 97,000 دے لو، پہلے ہی لاکھ قرضہ دینا تو 3000 پہلے ہی کاٹ لیتے ہیں۔ ایسے ہو رہا ہے شہر ہمارے کے اندر۔ تو سود خور جو ہیں ان کا بڑا برا انجام ہوگا۔ یہ اس لیے دکھایا گیا سرکار کو، اور سرکار نے اس لیے بیان کیا کہ میری امت ان خرافات سے، ان برائیوں سے بچ جائے تاکہ ان کی آخرت آسان ہو جائے۔ یہاں تم تکلیف جھیل لو، تکلیف جھیلتا ہے بندہ بعض اوقات، کس امید پر؟ کہ بعد میں سکھ ملے گا، اس امید پر تکلیف جھیلتا ہے۔
دیکھیے آپ میں سے کئیوں کو پتہ ہے کہ میں نے اپنا داہنا گھٹنا جو ہے ریپلیس کرایا ہے، جان بوجھ کر ڈاکٹر کے پاس گیا، پیسے بھی دیے، پھر اس ڈاکٹر نے میری کمر میں ٹیکا لگایا، پھر میں نے کہا مجھے نظر کچھ نہ آئے، بے ہوش کر دو بھی، مجھے نیند کی دوائی دے دو، سلا دو مجھے۔ اس نے پھر وہ میرے گھٹنے کو چیرا، پھر اس کو کاٹا، کاٹنے کے بعد پھر اس نے اس کو اندر سٹیل رکھ کر اس کو جوڑا۔ 2 مہینے کے قریب میں تکلیف میں رہا، خود برداشت کی تکلیف، کس امید پر کہ بعد میں مجھے سکھ ملے گا۔ تو بھائی یہ دنیا کا دکھ برداشت کر لو، دنیا کا دکھ برداشت کرو گے تو انشاءاللہ آخرت میں اللہ تمہیں سکھ عطا فرمائے گا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام آگے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی شرمگاہیں ان کے آگے چیتھڑے لٹک رہے ہیں۔ شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتھڑے، پورے کپڑے بھی نہیں، چیتھڑے لٹک رہے ہیں۔ وہ یہ جو کڑوے کڑوے درخت نہیں ہوتے، زقوم، زری، یہ جہنم کے خاص یہ درخت ہیں، ٹہنیاں ہیں جہنم کی، یہ بھی کھا رہے ہیں، جہنم کے پتھر بھی کھا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو اب جبریل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا تھا، ان کا اپنا تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے مال دیا تھا، اور پھر اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس مال میں سے تھوڑا سا حصہ میری راہ میں بطور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ یہ اللہ کا سارا مال خود ہی ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے تھے، آگے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو سن لو، یہ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے، اہم رکن، اس کو کبھی مت چھوڑنا۔ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ آگے زکوٰۃ دے، اور جو غریب ہے وہ زکوٰۃ لے لے۔ تو یہ تو شریعت کا قانون ہے نا، اس میں کیا ہے، اس میں کیا حرج ہے، کیا خرابی ہے؟ زکوٰۃ آگے دو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے۔ یہ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، یہ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت قائم ہے، 5 چیزوں پر۔ ایسے سمجھیں ایک خیمہ ہے اسلام کا، اس کا ایک مرکزی ستون ہے، مرکزی بانس کہہ لو، مرکزی بانس ہے، اور 4 ارد گرد کے بانس ہیں۔ وہ مرکزی بانس کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ ہے بنیادی ستون۔ اور باقی کے 4 ستون کیا ہیں؟ نماز قائم کرنا،
زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا، اگر پہنچ سکو کعبہ شریف تک تو وہاں کا حج کرنا، یہ چار یہ سائیڈ والے ستون ہیں۔ اور زکوٰۃ کتنا اہم ستون ہے، یہ سب سے بڑا اہم ستون کلمہ طیبہ کے بعد نماز کی ادائیگی ہے، پھر زکوٰۃ کا دینا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال مقدس ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا ہم نماز تو پڑھ لیا کریں گے، زکوٰۃ نہیں ہم سے دی جاتی۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ جو بندہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، ابو بکر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ میں اسلام کو یوں بے آسرا نہیں رہنے دوں گا کہ جس کا جو جی چاہے اس میں ترمیم کر جائے۔ نماز بھی اسی اللہ نے فرض کی ہے جس اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے۔ تو جن جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں مبارکباد کے لائق ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے پچھلی کی مانگے معافی اللہ تعالیٰ سے اور آگے سے زکوٰۃ کا دینا شروع کریں، وگرنہ میرے بیٹو کوئی پتہ نہیں کب جان نکل جائے۔ جب جان نکل گئی نا تو یہ تیرے سارے مال یہیں رہ جائیں گے، تیرے سارے مکان یہیں رہ جائیں گے، بیٹے بھی تیرے ساتھ نہیں جائیں گے، بیوی بھی ساتھ نہیں جائے گی، تو تنے تنہا جائے گا۔ ہاں وہ چیز تیرے ساتھ جائے گی جو تو نے دنیا کے اندر کمایا ہے، جو دنیا کے اندر تو نے محنت کی ہے، یہ تیرے ساتھ جائے گا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے دو ہانڈیاں پڑی ہیں، ایک ہانڈی میں گوشت پکا ہوا ہے بڑا لذیذ، بڑا خوشبودار، اور جو دوسری ہانڈی ہے اس کے اندر گوشت ہے سڑا ہوا بدبودار۔ اور کچھ لوگ ہیں مرد اور عورتیں جو خوشبودار پاکیزہ گوشت والی ہانڈی چھوڑ کر وہ جو بدبودار ہانڈی ہے اس کی طرف منہ مار رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی آقا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مرد ہیں جن کے گھروں کے اندر پاکیزہ عورتیں موجود تھیں، لیکن پاکیزہ عورتوں کے ہوتے ہوئے یہ رنڈیوں، بازاری عورتوں اور اس طرح دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے تھے، زنا کرتے تھے۔ یہ ان کی تمثیل بیان کی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائی یہ بہت بڑی بری بیماری ہے زنا والی۔ دیکھو نا ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، عرض کی آقا اور سب کچھ کرانگا تو زنا میرے کو نہیں یہ چھٹتا۔ اب میرے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو ڈنڈا پکڑ لیتا اور مارنا شروع کر دیتا، تو ہمیں کون یہ برملا کہن والا کہ میرے کو زنا نہیں چھٹتا۔ پر وہ تو میرے لجپال آقا تھے نا، ان کو اللہ نے تبلیغ کا طریقہ بتایا ہوا تھا کہ محبوبہ اس طرح لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ جا، بیٹھ گیا۔ اب سرکار نے فرمایا سچے دل سے بتا کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی یہ سلوک کرے؟ نہیں آقا میں تو نہیں پسند کروں گا۔ اچھا کیا تو یہ پسند کرے گا کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ یہ سلوک کرے؟ نہ آقا میں تو ٹوٹے کر دیاں گا دے۔ اچھا کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری بیوی کے ساتھ کوئی یہ سلوک کرے؟
تیری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ سلوک؟ نہیں آقا میں تو مار دوں گا۔ سرکار نے فرمایا پھر خود سوچنا، جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ کسی کی بہن تو ہوگی نا، کسی کی بیٹی تو ہوگی نا، کسی کی بیوی تو ہوگی نا، کسی کی ماں تو ہوگی نا۔ یہ سمجھایا، ساتھ ہی اپنا رحمت والا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اس سے پلیتیاں دور فرما دے۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر اس دن کے بعد سے اس جیسا شرم والا کوئی بندہ نظر بھی نہیں آیا۔ یہ میرے آقا کے ہاتھ مبارک کی برکت تھی۔ تو یہ سوچ لو، آج تم کسی کے ساتھ زنا کر رہے ہو تو اسی طرح اس کا جواب بھی ملے گا، تمہیں جواب بھی ملے گا۔ کہ کسی کی بیوی کے ساتھ کرو گے، تیری بیوی کے ساتھ کوئی اور کرنے والا ہوگا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کا گزر ایک لکڑی پر ہوا۔ وہ لکڑی بالکل درمیانی رستے پر گڑی ہوئی تھی۔ جو بھی کپڑا، کوئی چیز اس کے پاس سے گزرتی نا تو وہ لکڑی اسے پھاڑ دیتی تھی، اسے چاک کر دیتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ تو عرض کیا، آقا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو راستہ میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جو راہ گیر ہوتے ہیں نا ان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کا مال لوٹتے ہیں۔ تو بھائی آج تو ڈھکا ڈال لے گا، آج کل کچھ زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں، زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں۔ ہماری شیخ کالونی میں وارداتیں ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے قاری طارق صاحب، ان کو ایک مرتبہ لوٹ لیا یہیں بورڈ چوک کے قریب۔ ایک اور قاری صاحب ہیں قدرت اللہ صاحب، وہ آ رہے تھے تو شہزاد پمپ سے آگے آئے، ان کو رستے میں گنے ان کے پاس تھیں، ریوالور، اور انہوں نے موٹر سائیکل روکی اور لوٹ لیا ان کو۔ یہاں یہ سامنے سے گیٹ کے سامنے سے بائک چھین کر لے گئے۔ تو یہ تو آج تو تم نے چھین لیا ہے، آج تو تم نے ڈاکہ ڈال دیا ہے، آج تو تم نے لوگوں سے فراڈ کر لیا ہے، لیکن سوچ کل قیامت کے دن تیرا حشر کیا ہوگا۔ تجھے اس ہر چیز کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام آگے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس نے نا لکڑیاں کافی ساری اکٹھی کر رکھی ہیں، اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اتنا بھاری گٹھا ہے کہ اس سے اٹھایا نہیں جاتا۔ پھر اسے کچھ اور لکڑیاں نظر آتی ہیں، وہ ان کو بھی اٹھا کر گٹھے پر رکھ لیتا ہے۔ پہلا گٹھا اٹھایا نہیں جاتا، پھر لکڑیاں اور اوپر رکھ لیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی، آقا یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس سے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ کوئی امانت اس کے پاس رکھتا ہے تو امانت ادا نہیں کی جاتی، لیکن پھر بھی اور لوگوں کے مال جمع کرتا رہتا، پہلا ادا نہیں ہو سکتا، پہلی ڈیوٹی ادا نہیں ہو سکتی اور اپنے اوپر بوجھ لاد لیتا ہے۔ تو بھائی اپنے اوپر اتنا ہی بوجھ لاد دو جتنا تم آرام سے اٹھا سکو۔ پھر نبی کریم علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ سرکار نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ گرم گرم کینچیوں سے، آگ میں تپی ہوئی کینچیوں سے ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔
اب دیکھو کتنی تکلیف ہوتی ہے، زبان بھی کٹ جائے گرم گرم کینچی کے ساتھ، اور یہ ہونٹ بھی کٹ جائیں گرم گرم کینچی کے ساتھ۔ فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا ہؤلاء خطباء الفتنہ، آقا آپ کی امت کے یہ وہ خطیب ہیں جو اپنی تقریریں کر کر کے لوگوں کے اندر فتنہ پیدا کیا کرتے تھے۔ یہ فتنہ پرور خطیب ہیں جن کو یہ سزا ملے گی۔ آج کل بدقسمتی سے ہمارے ہاں، میں اپنے دوستوں کی بات کرتا ہوں، پسند ہی اس کو کیا جاتا ہے جو خوب رگڑا لگائے، خوب برا بھلا کہے، خوب تانا زنی کرے۔ تو میرے بھائی، دائی کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ دعوت دینے والا، تبلیغ کرنے والا، مسئلہ سمجھانے والا، وہ پیار سے دلیل سے بات کو سمجھاتا ہے، دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ آگ لگانے والی بات نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جن کی وجہ سے یہ آگیں بھڑکا کرتی ہیں، آگیں بھڑکا کرتی ہیں۔ علامہ الحفیظ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اہل سنت کے درمیان بڑا تقریریں ایک دوسرے کے خلاف ہو رہی ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پر کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ ایک مسئلہ ہے حضرت جناب ابی طالب کے ایمان کا، کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ بزرگوں میں بھی اختلاف چلا آتا رہا ہے، لیکن کبھی کسی نے دوسرا موقف رکھنے والوں کو گالیاں نہیں دی، لیکن آج کل تو گالی دی جاتی ہے۔ ایک فریق کہتا ہے جو جناب ابی طالب کو مومن نہیں مانتا وہ خود جہنمی ہے، پھر کوئی اور نہیں، وہ حرامی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور دوسرا فریق ہے، وہ کہے گا جو ان کو ایماندار مانتا ہے وہ جہنمی ہے، وہ حرامی ہے۔ کیا مذاق ہے یار، یہ حرامی اور جہنمی کے فتوے دینا یہ کوئی تھوڑی بات ہے۔ حرامی پتہ ہے جو حرامی کہے کسی کو، اس کے بارے قرآن کیا فرماتا ہے؟ والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 عینی گواہ پیش نہ کر سکیں، میرا مالک ارشاد فرماتا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو ان کو 80 کوڑے مارو۔ 80 4 عینی گواہ نہیں پیش کیے، کسی کو حرامی کہہ دیا تو کتنی سزا ہے؟ 80 کوڑے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک صحابی پر زنا کا الزام لگا، فرمایا الزام لگانے والے تیرے پاس 4 گواہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہیں۔ ایک آیا، اس نے بالکل عینی گواہی دی۔ دوسرا آیا، اس نے بھی بالکل عینی گواہی دی۔ تیسرا آیا گواہ، اس نے بھی عینی گواہی دی۔ عینی گواہی کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہے؟ جس طرح سرما دانی کے اندر سرمچو داخل ہوتا ہے، اس طرح کی عینی گواہی دی۔ چوتھے گواہ کی گواہی میں کچھ جھول تھا۔ وہ کیا جھول تھا؟ اس نے کہا جی میں نے اندر داخل ہوتے تو کوئی چیز نہیں دیکھی،
بس عورت کی ٹانگیں اس کے کندھے پر دیکھی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا ان سب کو 80 کوڑے لگاؤ۔ 80۔ اب دیکھو نا، بظاہر کو کسر رہ جاتی ہے کہ عورت کی ٹانگیں اس کے کندھے پر تھیں، کوئی کسر باقی نہیں رہ جاتی، لیکن حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں سب کو 80 کوڑے لگاؤ، کیونکہ یہ ایک مومن کی عزت کا سوال ہے، تاکہ کسی کو آئندہ سے جرأت نہ ہو کہ خام خواہ کسی پر الزام لگا سکے۔ اور یہ کیا تماشا ہے؟ یہ دین کے علماء ہیں جو ذرا سی بات پر اوے حرامی، اوے فلانا حرامی، اوے فلانا حرامی۔ نہ، قرآن پڑھ کے بات کر اپنی۔ تیرے پاس قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، تو تجھے حق ہی نہیں ہے ممبر پر بیٹھنے کا۔ ممبر پر بیٹھنے کا حق اس بندے کو ہے جو قرآن بھی جانتا ہو، مصطفیٰ کا فرمان بھی جانتا ہو۔ پھر نبی کریم علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو بڑی پیاری، بڑی ٹھنڈی ہوا آئی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آقا یہ جنت کی ہوا ہے۔ آگے گزرے تو بدبودار ہوا آئی، آقا یہ جہنم کی ہوا ہے۔ خیر میں بات مختصر کرتا ہوں۔ پھر سرکار بیت المقدس پہنچے، کہ میں تھوڑا سا پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ وہاں سرکار نے امامت کرائی تمام نبیوں کی۔ سارے نبیوں کی موجودگی میں جبریل علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام نے سرکار کا ہاتھ پکڑا، مصلی پر کھڑا کر دیا۔ کیا کسی فرشتے نے اعتراض کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ کھڑا کرنے والا جبریل تھا۔ کیا کسی نبی نے اعتراض کیا؟ نہیں اعتراض کیا۔ مصطفیٰ علیہ السلام کو جبریل ہاتھ سے پکڑ کر مصلی پر کھڑا کریں تو کوئی فرشتہ، کوئی نبی اعتراض نہ کرے۔ اور یارو خود سوچو، جس ابو بکر کو مصطفیٰ آرڈر دے کر اپنے مصلی پر کھڑا کریں، اس ابو بکر کی عظمتیں کیا ہوں گی؟ میں نے ابو بکر کو مصلی پر کھڑا نہیں کیا تھا، کسی اور نے مصلی پر نہیں کھڑا کیا۔ پھر میں کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں، ابو بکر صدیق نمازیں پڑھاتے رہے، ایک مرتبہ کچھ لیٹ ہو گئے۔ بلال نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ اگر میں تکبیر پڑھوں تو آپ جماعت کرا دیں گے؟ ابو بکر صدیق تو ابھی پہنچے نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو تکبیر پڑھ۔ بلال نے تکبیر کہی، حضرت عمر مصلی پر کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ اکبر۔ جب سرکار کے کانوں میں حضرت عمر کی آواز آئی، یہ عمر کون ہے جن کے بارے سرکار نے فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، اور فرمایا اگر میرے بعد کسی کو نبوت کا منصب ملتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس عمر کی آواز کانوں میں آئی تو میرے مصطفیٰ نے وہیں فرمایا لا لا لا، نا، اس مصلی پر ابو بکر کے علاوہ خدا کسی کو پسند نہیں کرتا۔ آج اسی ابو بکر صدیق کے بارے لوگ طعنہ دیتے ہیں، یہ ہیں خطباء الفتنہ، جو فتنہ پرور ہیں۔ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ یہ تھا کہ نبیوں کے بعد پہلا نمبر کس کا ہے؟ اونچا بولو، ابو بکر صدیق۔ شیعہ نعرہ لگاتے تھے علی دا پہلا نمبر، اور ہم لگاتے تھے نعرہ ابو بکر دا پہلا نمبر۔ اور شیعہ نے فرق بھی یہی لکھا ہے، سنی وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کا جانشین ابو بکر صدیق کو مانے، اور شیعہ وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کا جانشین حضرت علی کو مانے،
تو یہ فرق ہے. تو ہمارے سنیوں کے اندر سے کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ابو بکر سیاسی خلیفہ ہیں، علی روحانی خلیفہ ہیں. اور سیاسی خلیفہ ابو بکر یہ سرکار نے نہیں بنائے، سرکار نے روحانی خلیفہ بنایا تھا. دیکھو نا، آج بھی پیر جب دنیا سے جاتا ہے کسی کو لوٹا مصلی دے کر جائے تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ جی حضرت صاحب نے خلافت انہوں دیتی ہے. تو میرے مصطفیٰ نے کس کو مصلی دیا تھا؟ عمر بھی وہیں تھے، عثمان وہیں تھے، علی وہیں تھے، عباس وہیں تھے، طلحہ وہیں تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف وہیں تھے. لیکن میرے مصطفیٰ نے مصلی دیا تھا تو ابو بکر صدیق کو دیا تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر میرے مصطفیٰ کا روحانی خلیفہ ہے. پچھلے دنوں میں ایک شاہ صاحب کی تقریر سن رہا تھا، وہ علی دا پہلا نمبر اس کی وضاحت کر رہے تھے. نہیں، ویسے تو ابو بکر دا ہی پہلا نمبر ہے، لیکن علی دا پہلا نمبر یہ ولایت کے اعتبار سے ہے، کیونکہ وہ شہنشاہ ولایت ہے نا، تو ولایت کے اعتبار سے علی دا پہلا نمبر. تو میرا پھر ایک ہی سوال ہے، ولایت کے اعتبار سے شاہ جی ابو بکر کو کون سا نمبر دیتے ہو؟ ولایت کے اعتبار سے ابو بکر کو کتنا نمبر ملتا ہے؟ اور ولایت میں بھی ابو بکر دا ہی پہلا نمبر ہے، روحانیت میں بھی مصطفیٰ کے بعد، نبیوں کے بعد ابو بکر کا نمبر ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ وقت ہی نہ آ جائے کہ یہ لوگ اور ہم آمنے سامنے ہوں، ایک جگہ مناظرہ ہو رہا ہو اور ہم ابو بکر دا پہلا نمبر بیان کر رہے ہوں اور یہ لوگ علی دا پہلا نمبر بیان کریں. علی ہمارے سر کا تاج ہے، خدا کی قسم ہے. علی تو علی جو سب سے نچلے درجے کا صحابی ہے، غوث اعظم بھی اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ تو صحابہ کی شان ہے نا، صحابہ کی عظمت ہے. تو پھر مولا علی کی شان کتنی ہوگی، اور مولا علی سے پھر ابو بکر کی شان کتنی ہوگی. وہ جو یہ صاحبزادہ پیر نصیر الدین صاحب نصیر گولڑا شریف والے، ان کے بارے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ابو بکر کی وہ جو 2 لفظی تصدیق تھی نا کہ میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، یہ جو 2 لفظی تصدیق تھی، باقی ساری قیامت تک والی امت کو بھی شامل کر لیا جائے تو ان کے ایمان پر بھی بھاری ہے ابو بکر کی وہ 2 لفظی تصدیق. اور تم ابو بکر صدیق کو سمجھتے کیا ہو؟ ٹھنڈے دل سے سوچو، اگر نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد ابو بکر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ ابو بکر ہی کی ذات ہے، انہی کی شان ہے جنہوں نے پورے اسلام کو اکٹھا بھی رکھا اور 2.25 سال ٹوٹل 2.25 سال کے عرصے میں سارے فتنے ختم کیے، ساری بغاوتیں فتنے ختم کر دیں، مسیلمہ کذاب جیسے فتنے کو ختم کیا، مانعین زکوٰۃ جیسے فتنے کو ختم کیا، باغیوں کی بغاوت کو ختم کیا، اور اس کے بعد کئی ہزار مربع میل کا علاقہ دارالسلام اسلام کے اندر انہوں نے شامل. صدیق تا ہے ذیشان ریسا کون کرے، صدیق تا ہے ذیشان ریسا کون کرے، ہے جان دا جملہ جہان ریسا کون کرے، ہے جان دا جملہ جہان ریسا، وچ غار رلے تے مزار رلے، اوے وچ غار رلے تے مزار رلے،
ہر حالت یار دے نال رلے اجے پوچھنا ایمان ریساں کون کرے صدیق تہری شان ریساں کون کرے۔ اچھا نماز ہو گئی، مسجد اقصیٰ میں جماعت ہو گئی۔ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں جب ہم کوئی محفل وغیرہ کرتے ہیں نا مسجد میں، تو کئی لوگ کہتے ہیں تسی یہ مسجد کی پخنڈ بنا لے ہے، مسجد کے اندر یہ تم نے محفل سجائی ہے۔ تو بھائی یہ ہمیں بھی کسی کی جانب سے ورثہ ملا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں جب سرکار نے سب نبیوں کو کرائی نا جماعت، تو وہیں مسجد اقصیٰ میں پھر ایک جلسہ بھی ہوا تھا۔ اس جلسے کے پہلے خطیب تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ اللہ کہتا ہے نا اما بنعمت ربک فحدث، تیرا رب جو تجھ پر نعمت کرے نا اس کو بیان کیا کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کی تعریف کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ وَآتَانِي مُلْكًا عَظِيمًا، اور مجھ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ یہ کون سی سلطنت تھی؟ بیٹوں کی سلطنت بھی باپ کی سلطنت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں داؤد علیہ السلام کو سلطنت ملی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت ملی جو بعد میں کسی کو نہیں ملی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حمد کرتے کرتے فرمایا وَأَعْطَانِي مُلْكًا عَظِيمًا، وَجَعَلَنِي أُمَّةً قَانِتًا يُؤْتَمُّ بِهِ، اور اللہ نے مجھ اکیلے کو پوری امت بنا دیا۔ پوری امت کا جتنا ثواب ہوتا ہے اللہ نے مجھ اکیلے کو یہ عطا فرمایا۔ وَأَنْقَذَنِي مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے بچایا۔ وَجَعَلَهَا عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو مجھ پر ٹھنڈا سلامتی والا بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کی اپنے اوپر، جو اللہ کے انعامات تھے ان کو بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا۔ داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے انعامات کو بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا۔ سب کے آخر میں اللہ کا لاڈلا محبوب ہمارا لجپالا کا کھڑا ہو گیا، اور آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین،
اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنایا، وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ بَيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ اور اللہ نے مجھے امت وہ دی جس کو اول بھی بنایا آخر بھی بنایا۔ اول کس طرح بنایا؟ جنی دیر تک تساں جنت وڑ نہیں نہ لینا کسی اور امت نو وڑن دی اجازت نہیں ہونی۔ حساب کتاب بھی تمہارا سب سے پہلے ہوگا۔ اور آخر کس اعتبار سے بنایا؟ ساری امتیں پہلے آ گئیں، سب سے آخر میں اللہ نے ہمیں بھیجا۔ وَشَرَحَ لِي صَدْرِي، اور اللہ تعالیٰ نے میری عظمت کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ اور جس کا سینہ کھل جائے نا، یہ تو اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ بات فٹ سمجھ آ گئی، سینہ کھل گیا بھئی۔ وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، اللہ نے میرے بوجھ اتار دیے۔ وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي، اللہ نے میری عظمت کے لیے میرے ذکر کو بلند کیا۔ وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فاتح بھی بنایا، خاتم بھی بنایا۔ فاتح کہتے ہیں شروع کرنے والے کو، خاتم کہتے ہیں آخری کو۔ اللہ نے مجھے کائنات کا افتتاح کرنے والا بھی بنایا، کیونکہ ساری کائنات سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا تھا اور مجھے خاتم بنایا۔ سارے نبیوں کے آخر میں اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے۔ لو جی، سرکار کی تقریر ہو گئی، ختم۔ سب سے پہلے کس نے تقریر کی تھی؟ اب ابراہیم علیہ السلام پھر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے نبیوں کے گروہ، تم سب نے اپنی اپنی عظمتیں بیان کی، سب سے آخر میں محمد کریم نے اپنی عظمت بیان کی۔ سن لو، میں جبریل میں ابراہیم فیصلہ کرتا ہوں، بِهَذَا فَضَّلَكُم محمد، اور تم سب سے آگے محمد مصطفیٰ بڑھ گئے۔ یعنی مسجد اقصی میں جو جلسہ تھا وہ کس بات کا تھا؟ سب سے اولا کا نبی، سب سے یار مسجد اقصی میں نبیوں نے کسی نے اعتراض نہیں کیا، سارے یہی کہنے لگے واقعی بِهَذَا فَضَّلَكُم محمد۔ تو آج ہم کیوں اعتراض کریں؟ آج ہم کیوں یہ بات کہنے میں شرم محسوس کریں؟ اور گج وج کے آکھو، تل لا کے آکھو، اپنے محبوب دیاں شانہ بیان کرنیاں نے۔ سب سے نبی، سب سے بالا اے سارے اونچوں اونچا سمجھیے جسے حضرت آدم بھی اچے، حضرت نوح علیہ السلام بھی اچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اچے، پر سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا
سنتیں ادا فرما۔